وہ ایک ایسا شجر ہو، فرحت اشتیاق۔ سناٹے کو چیرتی ایک فائر کی آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی کسی جانور کے خوفناک سی چنگھاڑ بھی سنائی دی تھی، اور وہ جو پہلے ہی حواس باختہ سی تھی ڈری سہمی نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس اچانک افتاد پر بے اختیار بکھلا کر اس کے منہ سے طویل و عریض چیخ برآمد ہوئی۔ پھر اس چیز کا گلا بڑی بے دردی کے ساتھ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹ دیا، اور ساتھ ہی انگریزی میں نہایت ہی شفاف لہجے میں اس سے کہا گیا، خبردار اگر کوئی حرکت کی یا منہ سے آواز نکالی جان سے مار دوں گا۔ اور وہ بیچاری تو پہلے ہی اتنی سہمی ہوئی تھی، مزید کسر اس کی سرد و شفاف لہجے نے پوری کر دی تھی۔ اس سے خوف کے مارے گردن موڑ کر یہ تک نہ دیکھا گیا تھا کہ اسے دھمکانے والا جلاد آخر ہے کون۔ وہ بدستور اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے گھسیٹتا ہوا 2-4 قدم پیچھے ہٹا، اور پھر اسے کچھ دور لا کر زمین پر پٹکتا ہوا بولا، بغیر کوئی آواز نکالے یہاں بیٹھی رہو، پہلے ہی میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو چھوڑوں گا نہیں۔ آئلہ بیچاری تو اتنی سخت اور کھردری زمین پر اپنے پٹکے جانے پر بازوؤں سے نکلتا ہوا خون ہی دیکھتی رہ گئی، اور وہ دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اتنے ویران خوفناک جنگل میں اتنے ہی خوفناک آدمی سے واسطہ پڑا ہے، یا اللہ مدد فرما۔ وہ خاموشی سے اپنی چوٹیں سہلاتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی جب وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ آئلہ نے اسے دور سے اپنی طرف آتے دیکھا تو نئے سرے سے سہم گئی۔ اس کی خوفناک قسم کی دھمکی اسے بری طرح خوفزدہ کر گئی۔ تمہاری وجہ سے میری اتنے دنوں کی محنت برباد ہو گئی، تم اسٹوپڈ لڑکی، میرا دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ تمہیں اتنی بے تکی قسم کی چیخ مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اتنی ہی ڈرپوک ہو تو یہاں اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ جا کر اپنے گھر بیٹھو آرام سے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا ایسے گھورتا ہوا بول رہا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اسے کچا چبانے کا دل چاہ رہا ہو۔ 3 دن سے اس کی طاق میں تھا، آج کہیں جا کر یہ سنہری موقع ہاتھ آیا تھا، لیکن تم پتہ نہیں کیا ایک دم کہاں سے نازل ہو گئی۔ نہ یوں فضول طریقے سے چیختی، نہ وہ چوکنا ہوتا، صرف تمہاری وجہ سے میرا نشانہ چوک گیا اور گولی اس کی ٹانگ پر لگ گئی۔ وہ بری طرح اس پر برس رہا تھا اور وہ سر جھکائے اشک برسانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں وہ جھاڑیوں میں کہاں چھپ گیا ہے، زخمی شیر کو تو یوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اور اب تو میرے بجائے وہ میری طاق میں ہوگا۔ آخر اسے اپنے زخمی کیے جانے کا انتقام بھی تو لینا تھا۔ وہ خود کلامی کرنے میں مصروف تھا، کچھ سوچتا ہوا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ رونا دھونا بھول کر لفظ زخمی شیر پر بری طرح دہل گئی تھی۔ اس کی خوف سے پھٹی ہوئی آنکھوں پر اس کی نظریں پڑی تو یہ بڑی طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتا ہوا بولا، تم بھی اپنی خیر مناؤ، ہو سکتا ہے میرے بجائے تم ہی اس کے ہتھے چڑھ جاؤ، بڑا عیار اور چلاک ہے، 3 دن سے مجھے نچا کر رکھا ہوا ہے، چلو اچھا ہے کچھ تمہیں بھی سزا ملے یوں بے موقع چیخنے چلانے کی۔ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ آگے بڑھ گیا، یہ تو شاید واپس جا رہا ہے، اوہ تو مجھے اسی سے ہیلپ مانگنی چاہیے، جیسا بھی صحیح آخر ہے تو ایک انسان ہی، چاہے جلاد نما، کم از کم اس زخمی شیر سے تو یہی بہتر ہے، اگر یہ بھی چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس سوچ کا ذہن میں آنا تھا کہ وہ جو اتنی دیر سے زمین پر مستقل ایک ہی اینگل سے بیٹھی ہوئی تھی، بے اختیار اس کے پیچھے بھاگی، چیخ کر اسے آواز قصدن نہیں دی کہ وہ پہلے ہی اس کے چیخنے پر بہت چڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی سست روی سے چل رہا تھا، اس لیے آئلہ نے 2-4 سیکنڈ میں ہی اسے جا لیا اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی، دیکھیں میں یہاں راستہ بھٹک کر آ گئی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری مدد فرما دیں پلیز۔ وہ جو اس کے بھاگ کر اپنے پیچھے آنے پر حیران تھا، اس کی بات پر بڑی بے نیازی سے اسے دیکھتا ہوا بولا، اول تو مجھے خدمت خلق کا کچھ زیادہ شوق نہیں ہے، دوم یہ کہ اگر ہوتا بھی تو تمہاری تو میں ہرگز بھی مدد نہ کرتا، لہٰذا میری طرف سے معذرت۔ اس پر ایک سخت غصے سے بھرپور نگاہ ڈالتا وہ جیسے ہی آگے بڑھا، آئلہ اس کے سامنے آ گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، پلیز آپ میری مدد کریں، آپ کو انسانیت کا واسطہ، دیکھیں میں جان کر نہیں چیخی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں یہاں اس خوفناک جنگل میں خوف اور دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا لیے وہ خاموشی سے 2-4 منٹ اسے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولا، آؤ۔ تو وہ جو اتنی دیر سے امید و پہم کی کیفیت کا شکار تھی، ایک دم پرسکون سی ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ وہ اس بات سے قطعاً بے نیاز نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ آئلہ تقریباً دوڑ رہی تھی، تب بھی اس سے کافی پیچھے تھی، بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، سانس بری طرح پھول گیا تھا، لیکن وہ مسلسل بھاگ رہی تھی، یوں جیسے اسے خوف تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اسے شاید اس طرح دوڑتے بھاگتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب وہ ایک جیپ کے پاس جا کر رکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا،
آئلہ کے بیٹھتے ہی اس نے جیپ اسپیڈ میں دوڑانی شروع کر دی۔ اسے شاید ہر کام تیز رفتاری سے کرنا پسند تھا، تیز چلنا، تیز گاڑی چلانا اور تیز آواز میں بول کر سامنے والے کو دہلانا۔ اس کی طرف تو اس نے سرسری نظروں سے بھی نہ دیکھا تھا، جبکہ وہ چوری چوری کتنی ہی مرتبہ اس کی طرف دیکھ چکی تھی۔ بلیک جینز، بلیک ہی جیکٹ، لانگ شوز، کندھے سے لٹکتی ہوئی رائفل، جیکٹ کی جیب میں ٹھونسا ہوا ریوالور اور جینز میں اڑسا ہوا خنجر۔ وہ شاید کوئی پروفیشنل شکاری تھا، اس لیے اس کا جیپ چلانے کا انداز اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس جگہ اور یہاں کے حالات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ آئلہ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ شکر ہے میں درست بندے کے پاس خود بخود پہنچ گئی، ورنہ اگر یہ بھی میری طرح کوئی انجان آدمی ہوتا تو میں گئی تھی کام سے۔ وہ اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی۔ اس وقت جیپ ایک جھٹکے سے رکی، اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہ جیپ سے اتر گیا اور سامنے موجود خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی۔ اتنا بےہودہ اور بد تہذیب انسان ہے، اگر مدد کر ہی دی تو کچھ انسانیت کا ثبوت بھی دے دو۔ وہ وہیں جیپ میں بیٹھی جل رہی تھی۔ جب یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ گزر گئے اور دوبارہ باہر نہ نکلا تو مجبوراً وہ جیپ سے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح اس کے خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ اپنی اس بے شرمی پر اسے خود سخت تاؤ آ رہا تھا، مگر حالات کا تقاضا یہی تھا کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے، اس لیے چہرے کے تاثرات بھی بڑے دوستانہ ہی رکھے۔ اس کا خیمہ کیا تھا، پورا ایک لگژریس بیڈ روم تھا۔ کم از کم اس نے اب تک کی زندگی میں جتنے بھی خیمے دیکھے تھے ان سب سے بالکل مختلف تھا۔ پورا خیمہ وال ٹو وال کارپیٹڈ تھا، میرون کلر کا دبیز اور آرام دہ قالین جس پر سبز اور سنہری پرنٹ تھا، سنگل فولڈنگ بیڈ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، سائیڈ میں طے کیا ہوا مورا کا بلینکٹ جس پر ٹائیگر پرنٹ بنا ہوا تھا۔ بیڈ کے پاس ہی فولڈنگ چیئر رکھی ہوئی تھی، ذرا آگے ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر ٹائم پیس، ٹیپ ریکارڈر، 2-4 کتابیں اور سگریٹ کی ڈبیاں رکھی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے یعنی خیمے کے دوسری دیوار کے پاس قالین پر 2 عدد فلور کوشنز رکھے ہوئے تھے، ایک عدد ڈسٹ بن بھی تھا اور پھر سب سے آخر میں ایک میز کے اوپر چولہا رکھا ہوا تھا۔ اسی میز پر 2-4 برتن اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کوئی نواب صاحب ہیں یا شکاری؟ اتنے شاہانہ انداز میں تو آج تک کسی کو شکار کرتے نہیں دیکھا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ حضرت مستقل یہیں قیام و طعام فرماتے ہیں۔ وہ اس کی آمد کا کوئی نوٹس لیے بغیر اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا۔ چائے بن گئی تو بڑے اطمینان سے کپ ہاتھ میں لیا، آرام سے ٹانگیں پھیلا کر فلور کشن پر بیٹھ گیا اور چائے کے سپ لینے لگا۔ اب اتنی انسلٹ پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا، مگر کوئی اور جائے پناہ بھی نہیں تھی، اس لیے مجبوراً خود کو گھسیٹتی وہیں سمٹا کر قالین پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی مشکلوں سے خود اپنے ہی آپ کو سمجھا بجھا رہی تھی، اپنی انا کو اور اونچی ناک کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر مجھے یہ نہ ملتا تو اس وقت میرا کیا حشر ہو رہا ہوتا، وہ زخمی شیر مجھے کب کا چیر پھاڑ چکا ہوتا۔ ان حالات میں اس کا ملنا بھی بہت غنیمت ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ بڑی خاموشی سے اسے خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب وہ چائے پی چکا تو کپ وہیں قالین پر ہی رکھ کر سر فلور کشن پر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بند آنکھوں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ جس وقت وہ اس کے ساتھ آئی تھی شام کے 4 بج رہے تھے، جبکہ اب 6:30 ہو رہے تھے۔ صبح سے وہ جتنے پریشان کن حالات کا سامنا کر رہی تھی، اب تھک ہار کر نڈھال سی ہو گئی تھی اور کچھ غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نیند بھگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس خیمے کا پرسکون اور آرام دہ ماحول اسے اس کوششوں کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک کپ چائے کا بنا کر پی لے، نیند بھاگ جائے گی، مگر ایسا کرنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اس لیے خود پر ضبط کرتی یوں ہی بیٹھی رہی۔ پھر پتہ نہیں کب وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ گہری نیند سو رہی تھی جب کسی چیز کے گرنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک دم ہڑبڑا کر سر اوپر اٹھایا اور نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چولہے کے پاس کھڑا نظر آیا۔ شاید اس کے ہاتھ میں کوئی برتن گرا تھا۔ آئلہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 9 بجا رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اسی زاویے سے بیٹھی ہوئی تھی، ٹانگیں بری طرح اکڑ گئی تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے شدید قسم کا چکر آ رہا ہے۔ وہ جو ٹانگیں سیدھی کرنا چاہ رہی تھی، شدید قسم کی کمزوری کے باعث ایسا بھی نہ کر سکی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے آج دن بھر ایک قطرہ پانی تک نہیں پیا ہے، اور یہ کہ اگر ابھی کچھ دیر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تو وہ کمزوری سے بے ہوش ہو جائے گی۔ اتنی سخت بھاگ دوڑ اس نے اپنی تمام زندگی میں کب کی تھی، وہ بھی بھوکے پیاسے، لہٰذا اس کا نڈھال ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ وہ اوپنر سے ٹن پیک ڈبہ کھول رہا تھا، پھر اس میں سے اس نے شاید خشک مچھلی کے ٹکڑے نکالے اور فرائی پین میں ڈال کر انہیں فرائی کرنے لگا۔ بھوکے پیٹ کو کھانے کی خوشبو پاگل کرنے لگی۔
اور وہ ندیدوں کی طرح اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس وقت یہاں بالکل اکیلا ہے، اسے اس کے وجود سے کوئی سروکار نہ تھا۔ شاید اپنے خیال میں وہ اسے اپنے ساتھ لا کر کافی سے زیادہ احسان کر چکا تھا، لہٰذا مزید کسی مروت اور مہمانداری کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے اس کی طرف ایک دوستانہ سی مسکراہٹ بھی اس نے نہیں پھینکی اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ مچھلی فرائی ہو گئی تو اس نے ڈبل روٹی کے ایک سلائس پر مچھلی اور دوسرے پر چیز کا سلائس رکھ کر 3 عدد سینڈوچز تیار کیے، انہیں بڑے پیار سے پلیٹ میں رکھا اور اپنے لیے کپ میں کافی گھولنے لگا۔ کافی بھی تیار ہو گئی تو وہ دونوں چیزیں ہاتھ میں اٹھائے وہیں اس کے سامنے فلور کشن پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، تم کھاؤ گی؟ اس کا تو یہ حال تھا کہ اس سے چھین کر کھا جاتی، خالی پیٹ ساری انا ونا بھی بھول گئی تھی۔ آج اس نے جانا تھا کہ بھوک کتنی بری بلا ہے، شاید اسی لیے اس پیٹ کی خاطر انسان کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بمشکل اپنے لڑکھڑاتے اور چکراتے وجود کو سنبھال کر فوراً آگے بڑھی اور اس کی آفر کے جواب میں بغیر کسی تکلف کے ایک سینڈوچ اٹھا لیا اور جلدی سے کھانا یوں شروع کر دیا جیسے اس کے چھن جانے کا خطرہ تھا۔ وہ اپنا کھانا بھول کر بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ایتھوپیا کے قحط زدگان میں سے کوئی لگ رہی تھی۔ 2-3 نوالوں میں سے اس نے سینڈوچ ختم کر لیا، مگر ایک سینڈوچ سے تو ابھی آدھا پیٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ اس نے پلیٹ اس کے آگے کر دی تو اس نے فوراً ہی دوسرا سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت اسے سوائے بھوک کے اور کوئی بات یاد نہ تھی۔ وہ بیچارہ جو اپنے سینڈوچ کا ایک نوالا لے چکا تھا وہ بھی اس کے آگے رکھی پلیٹ میں رکھ دیا اور اٹھ کر اپنے بیگ میں سے بسکٹوں کا ایک پیکٹ بھی نکال لایا۔ جب تک اس نے پیکٹ کھولا وہ بڑے اطمینان سے تینوں سینڈوچز کھا چکی تھی۔ اس نے بسکٹ اس کے آگے رکھے تو وہ ایک دم کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ پیٹ میں اناج گیا تو ساری شرم وغیرہ بھی یاد آ گئی اور اپنی بے اختیاری اور ندیدے پن پر سخت افسوس بھی ہونے لگا۔ بسکٹوں کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر وہ یوں ہی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ بولا، اگر کافی پینی ہے تو اٹھ کر خود ہی اپنے لیے بنا لو، مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہاری مہمانداری کروں گا۔ لہجہ اچھا خاصا روڈ اور بے مروت قسم کا تھا، مگر وہ اس کے لہجے پر ناراض ہونے کے بجائے اس کی بات پر حیران رہ گئی کہ وہ اس سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ آپ پاکستانی ہیں؟ وہ کچھ جوش اور خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تو وہ اپنے مخصوص اکھڑ انداز میں بولا، میں تمہیں جاپانی نظر آتا ہوں؟ فضول اور احمقانہ سوالات سے سخت چڑ ہوتی ہے مجھے۔ وہ بسکٹ کھاتا ہوا بڑی بدتمیزی سے بولا تو وہ کھول کر رہ گئی۔ اس جنگلی کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اس سے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ خواتین کا احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ سوچتی رہی جبکہ وہ کافی پیتا ہوا اس سے دوبارہ لاتعلق ہو چکا تھا۔ اس نے تو اس سے یہ تک نہ پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور اتنے خطرناک جنگل میں اکیلی کیا کر رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اگر ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر وہ اٹھا، کافی کا کپ اور پلیٹ اٹھا کر وہیں چولہے کے پاس جا کر رکھ دی اور خود خیمے سے باہر چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہ آیا تو آئلہ کو گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ وہ بے اختیار خیمے سے باہر نکل آئی۔ ارد گرد پھیلا سناٹا اور اندھیرا اس کے خوف کو دوچند کر گیا، سوائے دور دراز سے آتی عجیب و غریب آوازوں کے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں شاید جانوروں کی تھی یا پتہ نہیں کس چیز کی۔ وہ خوف و دہشت سے سن سی کھڑی تھی، چاروں طرف پھیلی تاریکی اور گھنا جنگل جس میں اس وقت بالکل اکیلی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اچانک اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ تمہیں چیخنے چلانے کے سوا کچھ اور آتا ہے یا نہیں؟ عجیب اجڑ قسم کی لڑکی ہو۔ وہ اسے بری طرح ڈانٹتا چلاتا کمرے میں گھس گیا تو وہ بھی آنسو پونچھتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس کے تمام تر بدتمیزی کے باوجود اس کے ہونے سے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم سارا خوف ڈر زائل ہو گیا تھا۔ اس نے اندر آ کر ٹیبل پر رکھی ایمرجنسی لائٹ آف کی اور کمبل تان کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی سے دیکھتے رہی، پھر وہیں قالین پر دونوں فلور کشنز کو ملا کر ان کے اوپر لیٹ گئی اور دوپٹہ پورا کھول کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ بھلا ہو اس فیشن کا، اس نے خود سے کہا، ورنہ اتنی ٹھنڈ میں ٹھٹر کر ہی مر جاتی۔ لیٹے ہوئے 2-4 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ آس پاس سے آتی جانوروں کی آوازوں سے کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا تمام جنگلی جانور اور درندے مل کر کورس میں رو رہے ہیں۔ ماحول اتنا ہیبت ناک تھا کہ وہ کام کر رہ گئی۔ گھوپ اندھیرا اور ویران جنگل، اس کے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے۔ سنیں، آپ سو گئے ہیں کیا؟ اپنے خوف کو ظاہر کرنے کے لیے وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی اور وہ جو کروٹ دوسری طرف کیے نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا بری طرح جھنجھلا گیا۔ آپ سونے دیں گی تو سوؤں گا، فرمائیے اب کیا تکلیف ہے؟ منہ بدستور دوسری طرف کیے وہ خاصا جل کر بولا تھا۔ وہ اس کا لہجہ نظر انداز کر کے اپنی پریشانی بیان کرنے لگی۔ ہم لوگ یہاں محفوظ تو ہیں نا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم بے خبر سو رہے ہوں گے اور کوئی جانور اندر گھس آئے گا یا پھر کوئی سانپ بچھو ہی اندر آ جائے؟ جواب میں وہ بڑی استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتا ہوا اس کی طرف رخ کر کے بولا، جانور وغیرہ اندر کیوں آئیں گے؟
انہیں کیا اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ آخر کو ملکہ عالیہ یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں اور وہ یہاں آ کر ان کے آرام میں خلل ڈال دیں۔ میڈم، آپ کے اس عالیشاں محل کو جو چاروں طرف سے مسلح فوجی دستوں کی نگرانی میں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا آپ آرام فرمائیے۔ اس کے اتنے طنزیہ انداز پر وہ بری طرح تپ گئی، جبکہ وہ اپنا منہ دوبارہ دوسری طرف کر چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی صورتیں یاد تھی سب کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تمام صورتیں پڑھ کر خود پر اچھی طرح دم کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت اس کا دھیان لیلا اور دانش کی طرف چلا گیا۔ تمام دن اپنی الجھن اور پریشانی میں مبتلا رہی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں کا خیال بھی اسے برابر پریشان کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا، یا اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کے لیے دعا کرنے لگی۔ کتنے خوش باش ہم لوگ گھر سے چلے تھے، کیا پتہ تھا ہماری یہ تفریح کتنے سنگین نتائج کی حامل ہوگی۔ وہ کل رات کے تمام خوشگوار مناظر یاد کر کے نئے سرے سے خوفزدہ ہو گئی۔ لیلا اس کی چچا زاد بہن اور بہترین دوست تھی، جس کی پرزور دعوت پر وہ ان دنوں کینیا آئی ہوئی تھی۔ چچا میاں شروع سے ہی نیروبی میں مقیم تھے۔ لیلا ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ بیٹی بھی کیا تھی، چچا میاں کے بقول لیلا تو میرا بیٹا ہے۔ وہ تھی بھی ٹام بوائر ٹائپ، مست ملنگ اور اپنے آپ سے لاپرواہ سی، بہت ذہین، بہت پڑھاکو اور ساتھ ہی ساتھ ایڈونچرز کی ازحد شوقین۔ اس کے نزدیک ایسی زندگی کوئی زندگی ہی نہیں جس میں ایڈونچرز نہ ہوں، کوئی تھرل اور تیز رفتاری نہ ہو۔ اپنی افتاد طبع کے باعث وہ گھوڑے سے لے کر جہاز تک سب کو چلا لیتی تھی۔ صرف ایک چچی جان کے علاوہ اس کی ان حرکتوں سے ہر کوئی خوش رہتا تھا۔ چچی جان اس کے مردانہ انداز اور بے تکی حرکتوں سے ہر وقت شاکی رہتی تھی، بلکہ اٹھتے بیٹھتے اسے آئلہ کی مثالیں دیا کرتی تھیں۔ ارے لڑکیوں کو لڑکیوں والے کام کرنے چاہیے، یہ آئلہ کو دیکھو، کوکنگ کتنی اچھی کرتی ہے، بولتی کتنا آہستہ ہے، تمہاری طرح کانوں میں سور اور اسرافیل نہیں پھونکتی، اور دیکھو ذرا اس کے انداز میں کتنا دھیما پن اور شائستگی ہے۔ مگر وہ لیلا ہی کیا جس پر کسی بات کا کوئی اثر ہو جائے۔ چچی جان کی تمام ڈانٹ پھٹکار وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ دونوں کی شخصیتوں میں موجود اتنے واضح تضاد کے باوجود وہ دونوں آپس میں بہت گہری دوستیں تھیں۔ ہر سال چھٹیوں میں وہ لوگ پاکستان آتے تو وہ دونوں سال بھر کی جمع شدہ تمام باتیں ایک دوسرے سے کرنے بیٹھ جاتی۔ سارے خاندان میں ان کی دوستی کو حیرت سے دیکھا جاتا تھا۔ کہاں لیلا جینز کے اوپر ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ یا کرتا پہن کر اوپر سے اسکارف گلے میں ڈالنے والی منچلی اور منہ پھٹ قسم کی لڑکی، اور کہاں آئلہ شلوار قمیض کے اوپر لمبا 2 گز کا دوپٹہ خوب پھیلا کر اوڑھنے والی خاموش طبع اور سنجیدہ سی لڑکی۔ سب کی حیرت سے قطع نظر وہ بچپن سے لے کر آج تک بیسٹ فرینڈز تھیں۔ پچھلے سال جب لیلا چھٹیوں میں کراچی رہ کر گئی تھی تو جاتے وقت کہہ گئی کہ اب اگلے سال تم کینیا آؤ گی۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ ہمیشہ میں ہی آؤں۔ اب جب کہ وہ پڑھائی سے بھی فارغ ہو گئی تھی، لیلا ہر دوسرے روز فون کھڑکاتی اور اسے آنے کے لیے اکساتی۔ وہ تو خیر جانے کے لیے بہت بری طرح بے چین تھی، مگر اصل مسئلہ تو اجازت ملنے کا تھا۔ ابو تو خیر مان بھی جاتے، مگر اصل مسئلہ ممی اور بھابھی کو منانے کا تھا، جن کے خیال سے اس کے جانے سے گھر سونا ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں افراد ہی کتنے ہیں، اگر تم بھی چلی گئیں تو مجھے اور امی کو تو گھر کاٹنے کو دوڑے گا۔ بھابھی شاہی فرمان جاری فرماتی، جس کی امی مکمل تائید فرماتی، اور وہ جل کلرس کر رہ جاتی۔ مقدمہ ابو اور بھیا کی عدالت میں جانے سے پہلے ہی خارج کر دیا جاتا۔ اس نے لیلا کے مسلسل اصرار سے تنگ آ کر اسے تمام صورتحال بتائی اور کہا کہ وہ اگر اس کا کوئی حل نکال سکتی ہے تو نکالے، ورنہ چپ چاپ بیٹھ جائے۔ دل تو خود اس کا بھی بہت چاہ رہا تھا جانے کو، مگر کیا کرتی، میرے اکلوتے چچا اور میں نے آج تک ان کے گھر بھی نہیں دیکھا۔ وہ خود اپنے آپ سے افسوس کرتی۔ لیلا بھی اپنے وقت کی ایک ہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کس طرح اور کن الفاظ میں چچا میاں کو تمام داستان سنائی کہ انہوں نے کراچی فون کھڑکا دیا اور امی اور ابو سے بات کر کے کہا انہیں آئلہ بہت یاد آ رہی ہے، لہٰذا اسے ان کے پاس نیروبی بھیج دیا جائے۔ ٹکٹ اس کا وہ پہلے ہی روانہ کر چکے ہیں، جو شاید کل تک وہ لوگ وصول کر لیں گے۔ چچا میاں کی خواہش کے آگے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ جو اب تک اپنے وہاں جانے پر فاتحہ پڑھ چکی تھی، یکدم خوش ہوئی۔ نیروبی پہنچتے پر چچی، امی، چچی جان اور سب سے بڑھ کر لیلا نے اس کا والہانہ استقبال کیا۔ لیلا نے ایک اچھے میزبان ہونے کا حق پوری طرح ادا کیا تھا اور 1 ماہ کے دوران اسے بھرپور کمپنی فراہم کی تھی۔ ان کی ہر آؤٹنگ پر دانش بھی ضرور موجود ہوتا تھا۔ لیلا کا تو لگتا تھا کھانا بھی دانش کے بغیر ہضم نہیں ہوتا تھا۔ دانی ہم لوگ فلاں پارک جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ دانی ہم چائنیز جا رہے ہیں، تم بھی ہمیں جوائن کر لو۔ اور دانش حکم کا غلام اپنے مریضوں کو چھوڑ چھاڑ فوراً حاضر ہو جاتا تھا۔
لیلا کا دانش کے ساتھ پچھلے سال نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی یوں نہیں ہوئی تھی کہ دونوں فریق ابھی اس کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ لیلا صاحبہ اپنا MS کرنے میں مصروف تھیں اور دانش اپنا ذاتی ہاسپٹل اسٹیبلش کر رہا تھا۔ چچی کی طرح دانش کی فیملی بھی شروع سے ہی یہیں سیٹل تھی۔ دانش بھی لیلا کی طرح یہیں پیدا ہوا تھا اور پلا بڑا بھی یہیں تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے اور دونوں میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کبھی کبھار تو ان دونوں کی اتنی زیادہ ذہنی ہم آہنگی آئلہ کو حیران کر دیتی تھی۔ زندگی کے ہر معاملے میں دونوں کی پسند ناپسند سب کچھ ایک جیسا تھا۔ دونوں کو ایک سا موسم، ایک ہی رنگ، ایک جیسا میوزک، ایک ہی جیسا لباس، ایک جیسی کتابیں، ایک جیسی فلمیں اور ایک جیسا کھانا پسند تھا۔ شروع میں آئلہ کو ان دونوں کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا عجیب سا لگا۔ اسے لگتا تھا وہ ان دونوں کے بیچ خواہ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے اس کی وجہ سے وہ دونوں بیچارے بھی کبھی کسی کتاب پر، کبھی کسی فلم یا کسی اور جنرل ٹاپک پر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، مگر جلد ہی اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان عام جوڑوں کی طرح رومانٹک جملوں کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا۔ نہ دانش کوئی رومانی جملے بولتے اور نہ وہ شرم سے سرخ پڑتی۔ اتنا نرالا کپل آئلہ نے اپنی زندگی میں پہلا دیکھا تھا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں، کہ آخر لیلا اس کے بچپن کی سہیلی تھی، مگر شاید ان لوگوں کی محبت کا انداز دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، مگر اس طرح جیسے ہی کوئی معمولی بات ہو۔ لیلا MSc میں انوائرمنٹل سائنسز کر رہی تھی۔ ان دنوں وہ اپنے تھیسس میں مصروف تھی۔ اپنی مصروفیت کے باوجود وہ آئلہ کو ٹائم دینا نہ بھولتی تھی۔ اس کے تھیسس کا موضوع تھا جنگلی حیات کا تحفظ۔ اپنی بے چین طبیعت کے عین مطابق اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ کر چچی جان کو غصے کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ اس کے اوپر خوب چلاتی تھی۔ اسے اور اس کے خپتی پروفیسروں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آئلہ کو بھی نصیحت کی تھی، بیٹا تم بھی اسے ذرا دور ہی رہا کرو، کہیں تمہارے اوپر اس کا سایہ نہ پڑ جائے۔ جبکہ لیلا اپنے ارادوں میں اٹل تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی میں زبردست ٹھنی ہوئی تھی اور آئلہ بیچاری پریشان کہ کس بات کی حمایت کرے، کس کی مخالفت، جبکہ دونوں فریق اسے اپنا حلیف سمجھتے ہوئے اپنے اپنے دل کا بوجھ اسی کے سامنے ہلکا کرتے۔ چچا میاں خاموش تماشائی کی بیٹی کی ذرا سی حمایت کرنے پر چچی جان نے ان کو خوب کھری کھری سنائی تھی۔ آپ تو رہنے ہی دیں، آپ ہی کی شے پر اتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہے، آخر یہ کیا کرے گی؟ اس کی ساس اس بات پر اسے میڈل نہیں دیں گی کہ میری بہو گھوڑا بہت عمدہ دوڑاتی ہے یا میری بہو دونوں ہاتھ چھوڑ کر سائیکلنگ بہت اچھی کرتی ہے۔ شریف گھروں کی بہو بیٹیوں کے یہ لچھن نہیں ہوتے، مگر یہاں میری سنتا ہی کون ہے؟ اور چچا میاں بیچارے اس دن سے بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ نہ بولے تھے۔ منت، سماجت، پیار، محبت، یہاں تک کہ دھمکیاں بھی ہر حربہ ناکام ہو گیا تو آخر میں لیلا بھوک ہڑتال کر کے کمرے میں بند ہو گئی۔ پہلے دن تو چچی جان نے کچھ خاص پرواہ نہ کی، مگر دوسرے روز وہ فکر مند ہوئیں۔ مگر لیلا بھی اپنی ضد کی پکی اس وقت تک کمرے سے باہر نہ نکلی جب تک چچی جان نے اسے اجازت نہ دے دی۔ اجازت ملنے کی دیر تھی کہ وہ خوشی خوشی کمرے سے باہر نکل کر چچی جان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ چچی جان بیٹی کے ہاتھوں اپنی شکست پر کچھ منہ پھلائے بیٹھی رہیں۔ پھر اس تمام قصے میں لیلا نے ایک نیا جھگڑا نکالا۔ آئلہ بھی میرے ساتھ چلے گی۔ چچی جان جو اسے ہی بمشکل اجازت دے کر ابھی تک خوش نہ تھی، یہ بات سن کر خوب ناراض ہوئیں۔ اوفو ممی، پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کی ناراضگی بالکل فضول ہے۔ میں کوئی تفریح کرنے نہیں جا رہی، وہاں اپنا ریسرچ ورک کرنے جا رہی ہوں۔ جنگلی حیات کا تحفظ میرا موضوع ہے اور میں گھر بیٹھے بیٹھے خالی کتابیں پڑھ کر اور دوسروں کی سنی سنائی لکھ کر اپنا تھیسس کمپلیٹ نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کے لیے پراپر ریسرچ ورک کرنا ہے، اور ریسرچ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ میں کسی جنگل کا قریب سے مشاہدہ کروں، دیکھوں کہ کس طرح ہم انسانوں کی لاپرواہی کے نتیجے میں جنگل تباہ ہو رہے ہیں اور جنگلی حیات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی حساس اور سنجیدہ موضوع ہے، اور میرے پروجیکٹ ایڈوائزر کا خیال ہے کہ ہم اتنے اہم اور سیریس سبجیکٹ پر مجھ سے بہتر کوئی ریسرچ نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیں، میری کی ہوئی ریسرچ اور میری تیار کردہ رپورٹ کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے آپ کو اتنی ذہین اور ٹیلنٹڈ بیٹی سے نوازا ہے، اور ایک آپ ہیں ہر وقت مجھ سے بدگمان اور ناراض رہتی ہیں۔ اور جہاں تک آئلہ کے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں تو 2 دن تک وہاں اپنا ریسرچ ورک کرتی رہوں گی، اس کی بھی اس بہانے کچھ تفریح ہو جائے گی، یہ اور دانش گھوم پھر لیں گے۔ افریقہ کے جنگلات کی تو پوری دنیا میں
شہرت ہے، کیا حرج ہے اگر یہ بھی ساتھ چلی جائے اور اپنی آنکھوں سے ان تمام جگہوں کو دیکھ لے۔ لیلا کے تفصیلی خطاب سے وہ متاثر ہوئی تھیں یا نہیں، مگر انہیں اجازت بہرحال دینی پڑی تھی کہ لیلا کے ساتھ ساتھ دانش بھی انہیں قائل کرنے چلا آیا تھا، اور ان کے تمام خدشات کو بے بنیاد قرار دیتا ہوا اس بات پر مصر تھا کہ انہیں لیلا کو بغیر کسی فکر اور پریشانی کے اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ وہاں اکیلی نہیں ہوگی، وہ خود بھی تو ساتھ ہوگا، اور یہ کہ وہ کسی خوفناک قسم کے جنگل کا دورہ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں خرگوشوں، جنگلی بلیوں، چوہوں، بٹیروں اور پرندوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ہرن ہی ہوں گے، اور یہ کہ وہاں ان لوگوں کو ہر قسم کے گائیڈنس فراہم کرنے کے لیے دانش کا دوست جو کہ وہیں فورسٹ آفیسر ہے وہ بھی موجود ہوگا، اور اس کے ریسٹ ہاؤس میں وہ لوگ ٹھہریں گے۔ چچی جان اپنے اکلوتے داماد کو کیسے ناراض کر سکتی تھی، لہٰذا چہرے پر سے ناراضگی کے تمام آثار مٹا کر انہوں نے آئلہ اور لیلا کو بخوشی دانش کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ تو خود پہلے ہی سے لیلا کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، مگر چچی جان کے خوف کے باعث اپنے شوق کا اظہار نہیں کر سکی تھی۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، اس نے بیگ میں 2 عدد جوڑے، ایک سویٹر اور شال رکھ کر خوشی خوشی اپنا سامان پیک کیا۔ سر شام ہی وہ لوگ گھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ دانش اور لیلا اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے، جبکہ وہ پیچھے بیٹھی ان لوگوں کے ساتھ گفتگو میں شریک تھی۔ لیلا سارا وقت ان لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی تھی جو جنگلوں کو اجاڑ کر قدرت کے نظام میں خلل ڈالنے کی بے ہودہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ تمام شکاریوں اور تمام لکڑیوں کے سوداگروں کو سر عام پھانسی دلوا دیتی۔ سوچو ذرا، صرف اپنے شوق کی خاطر یا چند روپوں کے لالچ میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ جنگل نہیں رہیں گے تو آلودگی کا کیا ہوگا؟ ایک عام آدمی تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جنگل بنے کس چیز سے ہیں؟ ظاہر ہے درخت، پہاڑ اور جانور مل کر ہی جنگل بناتے ہیں۔ ہم شاید اپنے بچوں کو یہ بات بتایا کریں گے کہ بیٹا، ہمارے زمانے میں ایک جانور ہوتا تھا جسے پانڈا کہتے تھے، یا ایک جانور ہوتا تھا جو چیتا کہلاتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم لوگ ڈائناسورز کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اسے آج جنگلوں اور جنگلی جانوروں کے علاوہ کسی ٹاپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اور دانش اس کے من پسند موضوع پر پتہ نہیں اس کا دل رکھنے کے لیے یا حقیقتاً بڑی دلچسپی سے ظاہر کر رہا تھا۔ پوری رات وہ لوگ سفر کرتے رہے تھے، کبھی دانش ڈرائیو کرتا، کبھی لیلا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سو کر اپنی نیند پوری کر چکی تھی اور اب تازہ دم ہو کر ان دونوں کے ساتھ شریک گفتگو ہو گئی تھی۔ لیلا کی کسی بات پر بے ساختہ کہکا لگاتے ہوئے اچانک اسے لگا جیسے گاڑی پوری طاقت کے ساتھ کسی چیز سے ٹکرائی ہے۔ لیلا اور اس کے منہ سے بے اختیار بلند و بالا چیخ نکلی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ لوگ سنبھلتے گاڑی نے 2-4 کلا بازیاں کھائی تھیں۔ ذہن بالکل معوف ہو گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گاڑی کی کلا بازی کھانے کے نتیجے میں اس کے ایک طرف کا دروازہ ایک دم کھل گیا تھا، اور گاڑی نے جب اگلی کلا بازی کھائی تو وہ کسی فٹ بال کی طرح اچھل کر گاڑی سے زمین پر جا گری، جبکہ گاڑی مسلسل لڑکتی جا رہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری منظر اس نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ گاڑی کسی کھلونے کی طرح لڑکتی ہوئی سامنے موجود گہری کھائی میں گر گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا تھا، اس کا ذہن بالکل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو کتنی ہی دیر وہ یوں ہی پتھریلی زمین پر پڑی رہی۔ اس کے سر کے عین اوپر سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی پڑی رہی، پھر اچانک سے یاد آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی، پتہ نہیں کس کی دعائیں لگی تھیں یا کوئی معجزہ رونما ہوا تھا کہ اتنی بری طرح گاڑی میں سے اچھل کر گرنے کے باوجود اسے کوئی بہت شدید قسم کی چوٹیں نہیں آئی تھیں، صرف کوہنیاں تھوڑی سی چھل گئی تھیں جن سے ابھی بھی خون رس رہا تھا، اور گھٹنے معمولی زخمی ہوئے تھے۔ وہ اپنی ان چوٹوں کو نظر انداز کرتی بھاگتی ہوئی اس کھائی کی طرف آئی جہاں اس نے گاڑی کو گرتے دیکھا تھا۔ نیچے جھک کر دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کھائی تو اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ گہری تھی۔ اچھی طرح نظریں دوڑانے کے باوجود اسے نہ تو گاڑی ہی کے کوئی آثار نظر آئے، نہ ہی ان دونوں کا کوئی سراغ ملا۔ اسے بڑی فکر مندی کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خود اس وقت کہاں موجود ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہاں سے واپسی کا راستہ کیسے ملے گا۔ ان تمام سوالات کا ذہن میں آنا تھا کہ وہ ان لوگوں کو بھول بھال کر اپنی فکر میں لگ گئی۔ مہینے میں تو وہ نیروبی سے درست طور پر آگاہ نہ ہو پائی تھی، تو یہاں اس انجان جگہ خود کو پا کر اس کا فکرمند ہو جانا لازمی تھا۔ وہ کسی بھی طرح شہری آبادی سے آس پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت تمام رات سفر کرنے کے بعد کس شہر یا قصبے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یوں ہی وہ چلتی رہی، چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے، کوئی راستہ سجھائی نہ دیا، یہاں تک کہ شام کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ بری طرح بے بس سی ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی تمام زندگی اس جنگل میں بھٹکتی رہے گی اور اسے واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ شاید اب میں کبھی اپنے گھر والوں سے نہ مل پاؤں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
اس ویران جنگل میں جہاں آدم تھا نہ آدم زاد، اسے یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ وہ یہاں رات گزارے گی، رات جو ویسے ہی اپنے ساتھ کتنے سارے خوف لے کر آتی ہے، اور وہ تو تھی بھی بڑی عام سی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی، جو لال بیگ سے لے کر کتے بلی تک ہر جانور سے ڈرتی تھی۔ وہ تو اکیلے کمرے میں سونے سے ڈرتی تھی، کہاں اتنا گھنا ڈراؤنا جنگل جس میں وہ اس وقت بالکل تنہا تھی۔ عین اسی وقت اس نے ایک فائر کی آواز سنی تھی اور وہ بری طرح خوفزدہ ہو کر چیخ پڑی تھی، اور پھر اس سے وہ مل گیا تھا جو کم از کم ایک انسان تو تھا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس ویرانے میں سے ایک جیتے جاگتے انسان سے ملوا دیا۔ تمام رات اس نے عجیب سوتی جاگتی کیفیت میں گزاری، کبھی اس کی آنکھ لگ جاتی اور کبھی اچانک خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھتی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ جیپ اسٹارٹ ہونے کی آواز سے کھل گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں جانب دیکھا، وہ وہاں کہیں نہ تھا۔ چار سو پھیلا اندھیرا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی۔ وہ ایک دم کچھ بدحواس سی ہو کر بغیر دوپٹہ اوڑھے ننگے پاؤں خیمے سے باہر نکل آئی۔ سناٹے کو چیرتی ہوئی جیپ کی آواز لمحہ بلمحہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ وہ پوری رفتار سے جیپ کے پیچھے بھاگی۔ سنیں پلیز، رک جائیں، میری بات سن لیں پلیز، وہ چیخ کر اسے آواز دینے لگی۔ اس وقت جب پورا جنگل سویا ہوا تھا، کہیں کوئی آواز کوئی آہٹ نہ تھی۔ اس کی آواز کی باز گوشت دور دور تک پھیل گئی۔ اس نے جیپ روک دی تھی مگر ریورس کر کے واپس اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ خود ہی بھاگتی دوڑتی جیپ تک پہنچی۔ آپ اتنی رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے پاس کھڑی اس سے مخاطب تھی، جو اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے بڑے بے نیاز انداز میں بیزار سا بیٹھا تھا۔ محترمہ، صبح کے 4 بجنے والے ہیں، رات کب کی ختم ہو چکی ہے، اور جہاں تک آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا سوال ہے تو میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ سے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی بزدل اور کم ہمت تھیں تو اس جنگل بیابان میں کرنے کیا آئی تھیں؟ وہ اس پر بڑی ملامتی نظریں ڈالتا ہوا بولا۔ کپڑے بدلے، نکھرا نکھرا، وہ کل کے مقابلے میں خاصا فریش محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں 4 بجے نکلنے کے لیے وہ خود کس وقت جاگا تھا۔ آپ میری مدد کریں پلیز، بس مجھے یہاں سے کسی بھی شہر یا قصبے تک پہنچا دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ وہ منت بھرے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تو وہ لہجے کا اکھڑ پن کچھ کم کرتا ہوا بولا، اس وقت تو مجھے جانا ہے، واپس آؤں گا تو تمہارے اس مسئلے پر بات کریں گے۔ وہ جیپ اسٹارٹ کرنے لگا اور وہ اپنی منت سماجت ضائع دیکھ کر کچھ دل گرفتہ سی ہو گئی۔ اس کے اداس چہرے پر ایک سرسری نظر ڈال کر وہ اس سے مخاطب ہوا، کچھ کھا پی لینا، وہاں اندر بلیک کلر کا بیگ رکھا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، جو دل چاہے کھا لینا، مگر اس کے علاوہ میری کسی چیز کو چھیڑنے کی یا کسی سامان میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر منہ ہاتھ دھونا ہوا تو وہ رہا تمہارا شاہی حمام۔ اس نے اشارے سے دور سے نظر آتی ایک جھیل دکھائی اور جیپ اسٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا۔ کچھ دیر کھڑی جیپ کو جاتا دیکھتی رہی، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ تھکی تھکی سی واپس خیمے میں آ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پریشان سی بیٹھی رہی۔ اس نے کہا تو ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، یوں خامخواہ بیٹھ کر پریشان ہونے سے میری پرابلم سالو تو نہیں ہو جائے گا، اس طرح بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں ہاتھ منہ دھو کر کچھ کھا ہی لوں۔ خود کو سمجھاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل کر جھیل کی طرف آ گئی۔ صبح کا اجالا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاتی آوازیں اور ٹھنڈی پرسکون نرم ہوا کے جھونکے اسے کچھ دیر کو تمام فکروں سے غافل کر گئے۔ وہ خدا کی قدرت کا دیدار کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنی خوبصورتی پیدا کی ہے، یہ درخت، پھل، پھول اور یہ بہتا صاف شفاف پانی۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑی مبہوت سی وہاں کا حسن دیکھتی رہی۔ درختوں پر بیٹھی چڑیاں اور دوسرے چرند پرند رب کائنات کی حمد و ثنا کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے جھیل کے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ منہ دھویا تو طبیعت ایک دم بشاش ہو گئی۔ وضو کے لیے وہ واپس خیمے میں آ گئی۔ نہ قبلے کا پتہ تھا، نہ ہی کوئی نماز کا ٹائم ہوا ہے یا نہیں، لیکن وہ اللہ کے حضور نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی اس پریشانی سے نجات کی رو رو کر دعائیں مانگی۔ عجیب سا سکون اور طمانینت اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور چولہے کے پاس آ گئی۔ وہ شاید جلدی میں اپنے لیے چائے بنا کر گیا تھا، اس لیے چائے کا کپ اور کیٹل ویسے ہی پڑے تھے۔ برتن دھونے کا تو یہاں کوئی انتظام نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے کالے بیگ کی طرف بڑھی تاکہ اس میں سے دوسرا کپ اور چائے کی پتی وغیرہ نکال سکے۔ بیگ میں خشک خوراک خاصی مقدار میں موجود تھی، چائے کی پتی، چینی اور خشک دودھ بھی تھا، مگر کپ کوئی اور نہ تھا۔ مجبوراً وہ واپس جھیل تک گئی اور کپ وہاں سے دھو کر لائی۔ چائے کے ساتھ اس نے رات کا کھلا ہوا بسکٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ 4 بسکٹ اور 1 کپ چائے پی کر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اس ویرانے میں بھی اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے واپس برتن دھو کر رکھے، اس کی بستر کی چادر جھاڑی، کمبل تہہ کیا۔ وہ شاید اس کے بے آرام ہونے کے خیال سے
تمام چیزیں ویسی ہی پھیلی ہوئی چھوڑ گیا تھا۔ تمام کام کر کے فارغ ہوئی تو گھڑی کی سوئیاں صرف آدھا گھنٹہ ہی اوپر گئی تھیں۔ وہ اگرچہ منع کر کے گیا تھا مگر یوں اکیلے چپ چاپ وہ کب تک بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میز پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ شکاریات سے متعلق اس کتاب کو وہ بمشکل 10 منٹ ہی پڑھ پائی۔ اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر آن کر لیا۔ اس نے ریڈیو لگا لیا جس میں بولی جانے والی زبان سے وہ قطعاً ناآشنا تھی۔ باہر نکل کر آس پاس کی تفریح کا رزق یوں نہیں لے سکتی تھی۔ اگر راستہ بھول گئی تو کیا ہوگا؟ دوسری یہ کہ یہ کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے، ایک جنگل ہے۔ اگر کوئی جانور ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ جانوروں کا خیال آیا تو ایک دوسری دل دہلا دینے والی سوچ بھی اس کے ذہن میں آ گئی۔ اگر اس وقت یہاں کوئی جانور اندر گھس آئے تو میں کیا کروں گی؟ اس سوچ کا آنا تھا تو وہ نئے سرے سے خوف میں مبتلا ہو گئی، اگرچہ خود کو ہر طرح سے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ آخر وہ ایک شکاری ہے، اسے یہاں کے ماحول اور جگہوں کا پتہ ہوگا۔ اس نے اپنا خیمہ یہاں سوچ سمجھ کر ہی لگایا ہوگا۔ یہاں یقیناً کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مگر دل کو جکڑ لینے والے اس خوف کو وہ زائل نہیں کر سکی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بیٹھے بیٹھے درود شریف کا ہی ورد کرتی رہی۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور دوپہر سے شام وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ناشتے کے بعد اس نے ایک گلاس پانی تک نہ پیا تھا۔ گھڑی نے 4 بجائے تو اس نے شکر ادا کیا، بس اب وہ آنے والا ہی ہوگا۔ کل بھی ہم لوگ اس وقت آئے تھے مگر 4 تو کیا 6:30 ہو گئے اور وہ واپس نہ آیا تو اسے عجیب و غریب وہم ستانے لگے۔ وہ اسی شیر کا شکار کرنے گیا ہے یقیناً، اس نے خود سے کہا، اور اگر خود اس شیر کا شکار بن گیا تو کیا ہوگا؟ میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہوں گی اور وہ وہاں شیر کا ڈنر بنا پڑا ہوگا۔ اس سوچ کے آنے کی دیر تھی، وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی خیر اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر وہ اس کے زندہ سلامت لوٹ آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ جیپ رکنے کی آواز آئی۔ شکر خدایا! اس نے فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی دعاؤں کی مقبولیت پر خوش ہوتی کھڑی ہو گئی۔ وہ اندر آیا تو دوپٹہ سر پر نماز کے اسٹائل میں اوڑے وہ اسی کی طرف نظریں جمائے کھڑی تھی۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بڑی خوشی اور مسرت سے بھرپور انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تو وہ 1 آدھ سیکنڈ اس کی طرف گھورتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا اور جیکٹ اتار کر سامنے کارپٹ پر پھینک دی۔ اس کے بعد اپنے لانگ شوز بڑے بے رحمانہ انداز میں گھسیٹ کر اتارے اور انہیں بھی اچھال کر دور پھینک دیا۔ وہ جو اپنی بات کا کوئی بھی جواب نہ ملنے پر کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کے غصے اور ناراضگی بھرے انداز میں سہم کر رہ گئی۔ شرٹ کے بٹن کھول کر وہ شاید شرٹ بھی اتار کر پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس کی طرف دیکھ کر رک گیا اور بٹن واپس بند کرتا ہوا گھرا کر کہا، کیا مصیبت ہے؟ میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب تم جیسی بلا میرے پیچھے پڑی۔ وہ اس بلا وجہ کی پھٹکار پر بری طرح کھول کر رہ گئی مگر حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ اسے 2-4 کھری کھری سنا سکتی، اس لیے چہرے کے تاثرات کو دوستانہ ہی رکھا، یوں جیسے وہ اس کے بجائے کسی اور پر برس رہا ہے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ سگریٹ اور لائٹر ٹیبل پر سے اٹھا کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری سگریٹ پیتا وہ پتہ نہیں کس ادھیڑ بن میں مصروف تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے کھڑی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس وقت تو موصوف اتنے جلال میں لگ رہے ہیں کہ ان سے بات کیسے کی جائے۔ وہ اپنے آپ سے بولی اور پھر بڑی مشکلوں سے تھوک نکلتی اپنی ہمت بندھاتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سنیں، آپ نے کہا تھا آپ میری ہیلپ کریں گے۔ دیکھیں میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ یہاں قریب ترین جو بھی شہر ہو وہاں تک مجھے پہنچا دیں پلیز۔ ڈرتے ڈرتے بڑی مشکلوں سے اس نے اپنی بات مکمل کی تو وہ جو اتنی دیر سے اس کے وجود سے یکسر بیگانہ اور بے نیاز نظر آ رہا تھا، اس کی طرف دیکھے بغیر بڑے غصے سے بولا، میں نے کوئی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ کیا بات ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے؟ اکیلے جنگلوں کی سیر کرنے کے لیے بھیجتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ لے کے مصیبت میرے سر پر ڈال دی۔ دیکھو بی بی، تمہارے جہاں سینگ سمائے چلی جاؤ، میں اس وقت سخت غصے میں ہوں، تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ مجھ سے بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ بات کے اختتام پر اس کی طرف سخت خار اور جھنجھلاہٹ سے دیکھا گیا۔ میں اکیلی نہیں تھی، ہم لوگوں کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی یہاں موجودگی کی وضاحت کرنا چاہ رہی تھی کہ اس نے بڑی بیزاری سے اسے ٹوک دیا۔ مجھے تمہاری غم زدہ داستان سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے معاف ہی رکھو۔ یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو ورنہ جہاں چاہے چلی جاؤ۔ میں جب تک اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر لوں گا یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ تمہارے اوپر میرا یہی احسان کافی ہے کہ میں نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا۔ اور وہ جو اتنی دیر سے بلا وجہ کی ڈانٹ پھٹکار سن رہی تھی، اس کی اتنی بدتمیزی سے بات کرنے پر غصے سے پاگل ہو گئی۔ بھاڑ میں گئی ساری مصلحت، یہ جنگلی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اتنی باتیں تو میں نے آج تک کسی کی نہیں سنی۔
رکھیے اپنا یہ احسان اپنے پاس سنبھال کر، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے بدتمیز اور بےہودہ انسان کا احسان لینے کی، جسے اس بات کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے کہ میں ایک کمزور، بے بس اور پریشان لڑکی ہوں، اور صرف لڑکی ہی نہیں ہوں، آپ کی ہم وطن اور آپ کی ہم مذہب بھی ہوں۔ آپ کے لیے تو وہ درندے انسانی جانوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، بھرائی ہوئی آواز میں بولتی وہ باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ سامنے بیٹھا ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں کچھ حیرانی بھی تھی، آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے تھے جنہیں وہ بڑی بے دردی سے ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتی اس سے بولی، اب چاہے میں یہاں سسک کر مر جاؤں مگر آپ سے مدد مانگنے نہیں آؤں گی۔ اتنی انا تو مجھ میں بھی ہے، مگر جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک بدتمیز، جنگلی اور بد اخلاق شخص ہیں جو سوائے لوگوں کی تکلیف پہنچانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر میں مر گئی تو میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ رکھیے اپنے خزانے سنبھال کر، نہیں آؤں گی اب میں یہاں پر، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی چادر سی تن گئی تھی، صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آنسو صاف کرتی ہوئے اس کی طرف ایک آخری نگاہ ڈال کر خیمے سے باہر نکل آئی۔ اپنی یہ کمزوری اور رونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہاں سے آ ہی رہی تھی تو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ موصوف کے دماغ اچھی طرح درست کرنے چاہیے تھے۔ خود پر جھلاتی وہ کتنی دیر تک بغیر سمت کا تعین کیے چلتی رہی۔ غصے میں باہر نکل تو آئی تھی، اب آس پاس سے آتی عجیب و غریب آوازیں سے ڈرا رہی تھیں۔ شام کے 7:45 بجے اس جنگل میں ویرانی کا عالم ایسا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میری قسمت میں یوں ہی مرنا لکھا ہے تو میں اسے بدل تو نہیں سکتی۔ اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے، عجیب سی وحشت اور ویرانی تھی، ایسا لگتا ابھی کہیں سے کوئی بھوت نکل آئے گا۔ ایسی جگہوں پر تو بدروحیں بھی بسیرا کر کے رکھتی ہیں۔ اس نے سوچا شاید ابھی کہیں سے کوئی چڑیل سامنے آ جائے اور اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے مجھے نوچ کھسوٹ کر میرا خون پی جائے۔ خوف میں گھری وہ گھٹنوں میں منہ دے کر بلک بلک کر رونے لگی۔ دیگر آوازوں میں اب اس کی رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، جیسے کہیں کا نواب ہے، اللہ کرے اسے تو وہ شیر ہی چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ زور و شور سے روتی وہ اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ پیٹھ پیچھے کسی کو بددعائیں دینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اس نے جانی پہچانی آواز سنی تو گھٹنوں سے سر اٹھا دیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، لبوں پر مسکراہٹ لیے۔ اسے دیکھ کر آئلہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ چلو، وہ اس سے چلنے کا کہہ کر خود بھی آگے بڑھنے لگا۔ مڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئی تھی۔ چلو بھائی، اچھا میری غلطی تھی، سوری، اب کیا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑوں؟ وہ منع بھی ہو رہا تھا جیسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنی بغیرت تو نہیں ہوں کہ مجھے اتنا ذلیل کیا جائے اور میں پھر بھی چلی جاؤں۔ اتنی دیر سے چیخ چیخ کر رونے کی وجہ سے آواز بیٹھ گئی تھی، جبکہ آنسو دوبارہ بہنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سوچ لو، جہاں تم اس وقت بیٹھی ہوئی یہ جگہ سانپوں کا گڑھ ہے۔ رات کے وقت تو خصوصی طور پر درختوں پر سے اتر کر زمین پر چہل قدمی فرماتے ہیں، اور سانپ بھی کون سے، کوبرا۔ ویسے تو یہاں اڑنے والے سانپ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ خیر تمہاری مرضی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور ایک قدم آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ سانپوں کی اس وادی میں بیٹھی ہی رہی۔ آخر کو یہ اس کا انا کا مسئلہ تھا۔ اچانک وہ چیخا تھا، ارے تمہارے پیچھے سانپ ہے، ہلنا نہیں۔ جواب میں وہ اس سے بھی بلند و بالا چیخ مار کر ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور بھاگ کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ مضبوطی سے اس کی قمیص پکڑے وہ اس کے کندھے سے اچک کر سامنے اس پتھر کی طرف دیکھنے لگی جس پر کچھ دیر پہلے وہ آرام فرما رہی تھی۔ کہاں ہے صاحب؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ڈر کے مارے گھگی بن گئی، پتہ نہیں کہاں گیا، ابھی تو یہیں تھا۔ خیر جانے دو، ہمیں کیا، چلو چلیں۔ وہ جواب میں بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا۔ آئلہ نے اس کی قمیص چھوڑ دی اور دوبارہ اس کی طرف غور سے دیکھا۔ سانپ کیا، وہاں تو کسی چھپکلی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ اتنی التجائیں تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کی نہیں کی، حالانکہ تم یہاں بیٹھی مجھے کوس رہی تھی، مگر میں پھر بھی تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ اس پر احسان جتاتا ہوا بولا۔ وہ بیچاری تو ابھی تک سانپوں کے غم سے نہیں نکل رہی تھی۔ سنیں، کیا ابھی واقعی میرے پیچھے سانپ تھا؟ وہ نگاہیں اسی کی طرف جمائے بولی، اس وقت کیا ابھی بھی تمہارے پیچھے درخت کی شاخ پر ایک سانپ جھول رہا ہے؟ وہ بڑی بے نیازی سے بولا۔ جواب میں وہ ایک زوردار چیخ مار کر اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی، جلدی چلیں یہاں سے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چہرے پر خوف و دہشت طاری کیے وہ اسے چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل روکا اور دھیرے سے بڑبڑایا، ایڈیٹ۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سنے بغیر آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔
اگر ابھی یہ نہ آتا تو میں کب کی اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہوتی۔ اچانک اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تو وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ تمہیں تکلیف کیا ہے آخر؟ بات بے بات پر چیخیں مارتی ہو؟ تمہارے گلے میں خراشیں نہیں پڑتی؟ مجھے تو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، وہ چڑھ کر پوچھ رہا تھا۔ ابھی کوئی چیز میرے پیروں پر سے گئی ہے، شاید سانپ یا بچھو، وہ اسے مطلع کرنے لگی۔ کوئی چوہا ہوگا، سانپ رینگتے ہیں، اچھلتے کودتے نہیں۔ سانپ تم نے کب دیکھے ہیں؟ وہ اس کے چہرے کی سفید پڑتی رنگت سے متاثر ہو کر اس سے اطمینان دلانے لگا۔ کیا پتہ تھا محترمہ، صرف سانپ کے نام سے اتنا ڈرتی ہیں، اگر وہ کہیں اصلی سانپ دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ پھر اس کے پیروں پر اس کی نظر پڑی تو حیران ہو کر بولا، تم ننگے پاؤں کیوں ہو؟ آپ نے اتنی بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ، غصے میں ننگے پاؤں ہی نکل آئی۔ وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتی اس کی بدسلوکی یاد دلانے لگی۔ میں نے بدتمیزی کی تھی؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہا تھا۔ لڑکی، جھوٹ ذرا کم ہی بولا کرو، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ الٹا تم مجھے جنگلی، بےہودہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر آئی تھی۔ یہ تو میری اعلیٰ ظرفی ہے کہ میں پھر بھی تمہیں بلانے آ گیا ہوں۔ اس کی بات پر وہ نئے سرے سے تپ گئی۔ اچھا، مجھے منحوس مصیبت اور بلا کس نے کہا تھا؟ وہ باقاعدہ تانے دینے کھڑی ہو گئی۔ اچھا چلو، اب حساب برابر ہو گیا، کسی کا کسی پر کوئی ادھار باقی نہیں رہا۔ میرا خیال ہے اب اس ٹاپک کو کلوز کر دینا چاہیے۔ وہ جھگڑا ختم کرنے لگا۔ خاموشی سے چلتے وہ خیمے تک پہنچ گئے تھے۔ تشریف لائیے میری قابل احترام اور انتہائی محترم مہمان، اگر آپ اندر آ کے میرے غریب خانے کو رونق بخش دیں گی تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ اس کے سامنے سر کو جھکائے وہ بڑی عاجزی سے بول رہا تھا، مگر چہرے اور آنکھوں کے تاثرات ایک دوسرے سے متصادم نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف عاجزی اور انکساری تھی تو دوسری طرف مخاطب کو زج کر دینے والی چمک۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے پیچھے وہ بھی اندر آ گیا۔ میرا خیال ہے یوں بات بات پر چڑھ کر اور ناراض ہو کر تم نے اپنی صحت کا یہ حال کر لیا ہے۔ لڑکی، خوش رہا کرو، اچھی صحت کے لیے خوش رہنا نہایت ضروری ہوتا ہے، ورنہ کچھ عرصے بعد لوگ تمہارا نام چڑچڑی، بد مزاج اور خپتی رکھ دیں گے۔ وہ چولہے کی طرف بڑھتا ہوا اس سے بولا، پھر چولہا جلا کر اس سے پوچھنے لگا، کچھ کھایا تھا دوپہر میں؟ جواب میں اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، صبح چائے پی تھی اور بسکٹ کھائے تھے۔ دیکھو، اگر تم بیمار پڑ گئی تو مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا، حد ہو گئی۔ چلو، میں اپنے کام کی دھن میں کھانے پینے سے غافل رہا، لیکن تم، وہ اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ خاموش کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چلو، تم بھی کیا یاد کرو گی، میں آج تمہیں زبردست قسم کا خوب مزیدار سا پاستا بنا کر کھلاتا ہوں۔ وہ اچانک اس پر مہربان ہو گیا تھا اور وہ اس کی کایا پلٹ پر حیران تھی۔ بیگ سے پاستا کا پیکٹ اور ایک عدد چھوٹی سی پتیلی نکال کر دوبارہ چولہے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور وہیں کارنر پر رکھے کین میں سے پانی ڈال کر چولہے پر ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ پانی ابلنے لگا تو وہ پیکٹ کھول کر پاستا اس میں ڈالنے لگا۔ وہ اس سے ٹوکنا چاہ رہی تھی کہ صرف 2 لوگوں کے لیے پورا پیکٹ بہت زیادہ ہے، مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ اس کے کام کرنے کا انداز بالکل اناڑیوں والا تھا اور وہ سگھڑ عورت اس کے پھوڑ پن کو برداشت نہ کر سکی تو اس کے پاس آ گئی اور بولی، آپ رہنے دیں، میں بنا لیتی ہوں۔ جواب میں اس نے کندھے اچکائے اور بولا، موسٹ ویلکم۔ یہ کام تو ویسے بھی میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ابھی اگر عبداللہ یہاں ہوتا تو اس کے ہاتھ کا پکا مزیدار کھانا کھا کر آپ خوش ہو جاتی، مگر افسوس۔ وہ چولہے کے آگے سے ہٹ گیا۔ تھوڑے سے پانی میں اوپر تک پاستا بھرا ہوا تھا۔ بیچاروں کو ڈوبنے کے لیے چلو بھر پانی بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ جواب دیتی اوپر سے تھوڑا سا پاستا نکالنے لگی، پھر اس سے بولی، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں آپ کے بیگ سے نمک لے سکتی ہوں؟ جو دل چاہے لے لو، بس جلدی سے کھانا کھلا دو، تمہیں بہت ثواب ملے گا۔ پورے دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مزید کثر 2 گھنٹے تم نے منتیں کروا کر پوری کر دی ہے۔ اسے جواب دیتا وہ خود ہی بیگ سے نمک نکال کر لے آیا اور پوچھنے لگا، اور کچھ چاہیے؟ ہاں، ایسا کریں، مچھلی کا 1 ڈبہ اور مشرومز کا 1 ڈبہ لے آئیں۔ سامان کا تفصیلی جائزہ تو وہ صبح ہی لے چکی تھی۔ وہ بڑی سعادت مندی سے دونوں چیزیں نکال کر لے آیا اور خود ہی اوپنر سے کھول بھی دیا۔ پاستا بوائل ہو گیا ہے، اب اس کا پانی کہاں پھینکوں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی تو وہ بولا، لاؤ میں باہر پھینک آؤں۔ وہ بڑا ہی اچھا بچہ بنا ہوا تھا، یا شاید بھوک بہت شدید لگ رہی تھی۔ وہ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ پانی کے ساتھ سب کچھ نہ پھینک آئے، خود ہی پتیلی اٹھا کر باہر لے گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ پھر جتنی دیر وہ مچھلی اور مشرومز کو نکال کر کالی مرچ ڈال کر فرائی کرتی رہی، وہ اس کے پاس ہی سر پر کھڑا بغور کام کرتے دیکھتا رہا۔ فرائی کی ہوئی چیزیں اس نے پتیلی میں ڈال کر مکس کیا اور پلیٹ میں نکالنے لگی تو وہ خوب گہری سانس لیتا ہوا بولا، خوشبو تو زبردست آ رہی ہے۔ پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑ کر اس نے اپنے لیے فرائی پین میں ہی پاستا نکال لیا۔
کہ یہاں کپ، گلاس، چمچہ، پلیٹ وغیرہ سبھی چیزیں ایک ایک تھیں۔ وہ اپنی پلیٹ پکڑے کارپیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے لیے پتی کے ڈبے میں سے چمچ نکال کر وہ بھی وہیں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ بڑے دنوں بعد کچھ ڈھنگ کی چیز کھانے کو ملی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کی تعریف کر رہا تھا۔ پلیٹ خالی ہوئی تو وہ اپنے لیے اور نکال کر لے آیا، جبکہ وہ کھا پی کر فارغ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، تم نے اتنی جلدی کھا لیا؟ وہ حیران ہوا۔ آخر اس کا کل ندیدہ پن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور لو، کیا تکلف میں اتنا تھوڑا سا کھایا ہے؟ وہ شاید خلوص میں ہی کہہ رہا تھا، مگر عائلہ کو لگا کہ وہ کل کے حوالے سے طنز کر رہا ہے۔ میں اتنا ہی کھاتی ہوں، شکریہ۔ اس کے جواب پر وہ خاموش ہو کر کھانا کھانے لگا تو اس نے سوچا کہ اسے اپنے حالات تفصیل سے سنا دینے چاہیے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ ایسی ویسی گری ہوئی لڑکی نہیں ہے۔ کل تو میں پورے دن ماری ماری جنگل میں بھوکی پیاسی بھٹکتی رہی تھی۔ لیلا کی تھرلنگ ٹیچر نے ہم لوگوں کو مروا دیا۔ ہم لوگ تو اصل میں وہ ابھی اپنی داستان کا ڈھنگ سے آغاز بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ اسے بڑی بوریت سے ٹوک گیا۔ ظاہر ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہوگا۔ شوق میں تو آپ یہاں پھر نہیں رہی تھی، لہٰذا اس ذکر کو رہنے دیجیے۔ وہ دوسری مرتبہ اسے اپنے اوپر گزرے حالات کی تفصیل سنانے سے روک گیا تھا تو وہ کچھ بدمزہ سی ہو گئی۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ ہنس پڑا اور بولا، دیکھو لڑکی، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں بڑا رقیق القلب واقعہ ہوا ہوں، کسی کی بھی تکلیف دیکھ نہیں سکتا، اور آپ کی داستان میں غم تو یقیناً آہوں اور سسکیوں سے عبارت ہوگی۔ میرا اس وقت رونے دھونے کا کچھ خاص موڈ نہیں، اور جب وہ المناک واقعات آپ مجھے سنائیں گی تو لازماً خود بھی روئیں گی، جبکہ پہلے ہی 20-25 لیٹر پانی آپ اپنے آنسوں کے ذریعے بہا چکی ہیں۔ اب عجیب آدمی ہے۔ اب آپ کو میرے بارے میں کوئی تجسس نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں؟ وہ چڑھ کر بولی تو وہ پلیٹ رکھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں بلا وجہ کے تجسس نہیں پالا کرتا۔ اچھا لڑکی، اب یہ بتاؤ، کافی میں بناؤں یا تم بناؤ گی؟ اس نے بات ہی بدل ڈالی تو وہ کھڑی ہو گئی اور کافی بنانے لگی۔ میرے لیے بلیک کافی بغیر شکر کے۔ وہ فلور کشن پر نیم دراز ہوتا ہوا بولا۔ کپ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنے لیے گلاس میں کافی لیے وہ دوسرا کشن گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کافی کا پہلا گھونٹ لے کر وہ اس سے بولا، لڑکی، اس میں شک نہیں کہ تم کھانا اور کافی دونوں ہی بہت اچھے بناتی ہو۔ میرا نام لڑکی نہیں ہے، میں عائلہ ہوں، عائلہ اکرام۔ وہ اس مسلسل لڑکی کی گردان سے تنگ آ کر اسے ٹوک گئی۔ اوہ عائلہ اکرام، میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں، حالانکہ اخبارات میں آئے دن آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پچھلے ہی دنوں تو BBC والوں نے آپ کی بائیوگرافی نشر کی ہے۔ بس میرے ذہن سے نکل گیا۔ چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں سے جھانکتی شرارت ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ عائلہ نے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہ کی۔ کافی پی کر گلاس اٹھا کر میز پر جا کر رکھا اور واپس کارپیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جیسے اس کی خاموشی کو بھی انجوائے کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے، وہ کھڑا ہوتا ہوا جمائی روک کر بولا۔ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ بھی بند کر دی، ایمرجنسی لائٹ جس کو شاید ری چارجنگ کی شدید ضرورت تھی۔ اس کی مدھم سی روشنی گل ہوئی تو چاروں طرف گھپ اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے کوئی چیز اس کی طرف اچھالی اور بولا، یہ لے لو۔ وہ جو ابھی تک ویسی ہی بیٹھی تھی، ہاتھ لگا کر چھو کر دیکھا تو پتہ چلا اس نے کمبل اسے دیا ہے۔ دن میں تو موسم ٹھیک ٹھاک تھا، مگر رات کو بڑی شدید قسم کی سردی ہو جاتی تھی۔ کل رات بھی وہ سارا وقت سردی میں ٹھٹرتی رہی تھی۔ پہلے تو اس نے تکلف کے مارے انکار کرنا چاہا، پھر خیال آیا کہ یہ تکلف اسے ٹھنڈ میں مار ڈالے گا، لہٰذا آرام سے فلور کشن پر دراز ہو کر اس نے کمبل اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اس کے کمبل میں سے بڑی پیاری اور سانسوں کو معطر کر دینے والی خوشبو آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا پرفیوم استعمال کرتا تھا، مگر اس کی خوشبو لاجواب تھی۔ وہ اس خوشبو کو پوری شدتوں کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تو اس کی آواز آئی، میں تمہیں کل صبح ہی چھوڑ آتا ہوں، اپنے دوستوں سے لگائی ہوئی شرط اور اپنی شکست کو بھول کر۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے، اس کا شکار اب صرف میری ضد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کئی انسانی جانوں کا تحفظ بھی ہے۔ ہم لوگ تو صرف اس کی پھرتی اور چالاکی کا سن کر اس کا شکار کرنے چلے آئے تھے۔ اس کی عیاری اور مکاری سے تنگ آ کر میرے دوستوں نے سرنڈر کر دیا اور یہاں سے چلے گئے، مگر میں نے بھی ہار کا لفظ نہیں سنا۔ مجھے نفرت ہے ہارنے سے، چنانچہ ان کے جانے کے باوجود اپنے مشن پر ڈٹا رہا۔ یہاں اس کے پاس گاؤں جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا 2 بچے اور 1 عورت اب تک اس کا لقمہ بن چکے ہیں۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے شدید قسم کا خطرہ بنا ہوا ہے، لہٰذا اس کا ختم کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اس روز وہ میرے شکنجے میں آ ہی گیا تھا کہ تم نے چیخ کر معاملہ بگاڑ دیا۔ آج بھی تمام دن میں اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، مگر سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ عائلہ جواب میں خاموش لیٹی رہی تو وہ بولا، کچھ تو فرمائیے
عائلہ اکرام صاحبہ، اس کے نام پر خاصا زور ڈال کر بولا گیا تھا۔ میں نے آپ کی تمام تقریر سن لی ہے محترم ہارون وقار احمد صاحب۔ وہ اپنے مخصوص چڑچڑے پن سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ گھپ اندھیرے میں اس کی شکل تو کیا نظر آتی، لیکن ہنسی ہی سنائی دے رہی تھی۔ بہت خوب، ویسے تم نے میرا نام کہاں سے معلوم کیا؟ ٹائمز نے اپنے تازہ ترین اشاعت میں آپ کا تفصیلی انٹرویو شائع کیا ہے، بس وہیں سے میں نے ساری معلومات کے یہ انمول خزانے جمع کیے ہیں۔ اسے ادھار رکھنے کا کوئی خاصا شوق نہ تھا، اس لیے بڑی بے نیازی سے جواب دیتی اسے چڑھانے کی کوشش کی تو وہ بے ساختہ بولا، تم نے پڑھا تھا میرا انٹرویو؟ طویل کہوں تم مجھ سے اتنی امپریس کیوں رہتی ہو؟ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا تو وہ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر چڑھ گئی۔ ویسے نک چڑھی آپس کی بات ہے، ٹائمز والوں نے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا چھاپا تھا یا نہیں، مگر تم کبھی سڈنی آ کر دیکھو، میں وہاں پورے آسٹریلیا میں کتنا مشہور و معروف ہوں۔ وہاں کے مقامی میگزین میں اکثر میرے کالم اور انٹرویوز چھپتے رہتے ہیں۔ ٹی وی کے بہت سے پروگرامز میں کمپیئرنگ کرتا ہوں، بڑا پاپولر ہوں میں وہاں۔ پبلک فگر جس کے گرد لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، وہ اپنی قصیدہ خوانی میں لگا ہوا تھا۔ آپ کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ وہ اس کی اپنی تعریفوں پر چڑھ کر بولی، عائلہ خاتون، یہ میاں مٹھو بننا نہیں کہلاتا، بلکہ اسے خود شناسائی اور اپنے آپ پر کانفیڈنس کہا جاتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا، صرف عائلہ ہوں میں۔ وہ پھر چڑھ گئی، اور بائی دا وے اسے خود شناسائی نہیں خود پسندی کہا جاتا ہے۔ شب بخیر۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے کروٹ دوسری طرف کر لی تو وہ بولا، صرف عائلہ، اگر یہ خود پسندی ہی ہے تب بھی کچھ غلط تو نہیں؟ شب بخیر۔ اندھیرا اتنا تھا کہ وہ نہ تو اس کے چہرے کے تاثرات دے سکتی تھی، نہ یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کی طرف منہ کیے ہوئے لیٹا ہے یا دوسری طرف۔ آج دن بھر کے تمام واقعات سوچتے سوچتے اسے پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ چولہے کے پاس کھڑا چائے پی رہا تھا۔ وہیں میز پر اس نے موم بتی جلا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سلائس اور چائے جلدی جلدی حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ گیلے بکھرے ہوئے بال بتا رہے تھے کہ صبح صبح نہایا گیا ہے۔ گھڑی آج بھی کل کی طرح صبح کے 3:45 بجا رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی گھسی ہوئی جینز کے اوپر اس نے ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو مسکرا کر بولا، سو جاؤ، ابھی بہت صبح ہے۔ وہ جواب میں خاموش پڑی رہی۔ چائے کا کپ وہیں رکھ کر وہ اپنے بیگ میں سے رائفل، ریوالور وغیرہ نکالنے لگا۔ اس کے بعد شوز پہنے، گھڑی باندھی اور جیکٹ پہن کر باہر نکلنے لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، اگر وہ ایک ہفتے تک آپ کے قابو نہ آیا تو کیا آپ ہفتہ بھر یہیں رہیں گے؟ ایک ہفتہ کیا، میں تو اگر وہ سال بھر ہاتھ نہ آئے تو پورا سال یہاں گزار دوں۔ وہ جواب دیتا باہر جانے لگا تو وہ پریشان سی ہو کر بولی، کچھ میرے حال پر رحم فرمائیے، میرا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا ہوگا؟ رہنا یہاں آرام سے، مجھے مزے مزے کے کھانے پکا کر کھلانا اور ثواب دارین حاصل کرنا۔ اچھا باقی باتیں واپسی پر ہوں گی، خدا حافظ۔ وہ اس کے پریشان حال چہرے پر تفصیلی نگاہیں ڈالتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیند تو کیا آنی تھی، جب تک وہ ہوتا تحفظ کا ایک عجیب سا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا، اور اس کے جاتے ہی وہ احساس ختم ہو جاتا۔ وضو کر کے نماز پڑھی، ناشتہ کیا، سارا پھیلاوا سمیٹا اور کارپیٹ پر بیٹھ کر وقت گزارنے کی کوشش کرنے لگی۔ کتنا گندا حلیہ ہو رہا ہے میرا، کاش کوئی دوسرے کپڑے ہوتے تو میں بدل لیتی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر اب یہ میلا کچیلا حلیہ بڑا گرا گزر رہا تھا۔ دھواں اور مٹی میں اٹے 3 دن کے پہنے ہوئے کپڑے۔ اچانک کسی کے ذہن میں خیال آیا، وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلے گا، وہ تو شام گئے تک آئے گا، تب تک تو میرے کپڑے سوکھ بھی گئے ہوں گے اور میں اپنے اسی حلیے میں نظر آؤں گی۔ اپنے آپ کو سمجھاتی وہ اپنے لیے شجر ممنوعہ بقیہ دونوں بیگز کی طرف بڑھی۔ پہلے والے بیگ میں تو اس کی ریوالور، کارتوس، خنجر، کیمرہ اور شکار سے متعلق دوسرا سامان رکھا تھا۔ دوسرے بیگ میں کپڑے رکھے دیکھ کر وہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ کپڑے اس طرح نکالنے ہیں کہ اسے پتہ نہ چلے کہ کوئی اس کے بیگ میں گھسا تھا۔ بڑی احتیاط سے اس نے سب سے اوپر رکھی ہوئی گرے کلر کی جینز اور ڈارک بلو شرٹ نکال لی۔ وہیں کپڑوں کے پاس اس کا شیمپو اور صابن بھی رکھا ہوا تھا، وہ بھی نکال لیا اور جھیل کی طرف آ گئی۔ خوب اچھی طرح گھٹنوں تک رگڑ رگڑ کر پیر دھونے، کونیوں تک ہاتھ دھوئے، 2 مرتبہ بالوں میں شیمپو کیا۔ کہاں وہ روز نہانے والی ہے اور کہاں یہ حال۔ خوب اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر وہ واپس خیمے میں آئی، کپڑے بدلے، اس کے برش سے بال سلجھائے اور واپس جھیل پر آ کر جلدی سے اسی صابن سے اپنے کپڑے دھوئے۔ کپڑوں کو خوب اچھی طرح نچوڑا تاکہ جلد سے جلد سوکھ جائے، اور وہیں خیمے کے پاس استادہ ایک بڑے سے پتھر کے اوپر خوب پھیلا کر کپڑے ڈال دیے۔ دھوپ خاصی تیز ہے، ابھی آدھے گھنٹہ 1 گھنٹے میں سوکھ جائیں گے، اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ خیمے میں آ کر بیٹھ گئی اور کپڑے سوکھنے کا انتظار کرنے لگی۔ لاک وہ یہاں موجود نہیں، مگر اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیزیں استعمال کرنے اور کپڑے پہننے پر وہ خود کو چور سا محسوس کر رہی تھی۔
عین اسی وقت جیپ رکنے کی آواز سنائی دی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ کہیں چھپ جائے یا غائب ہو جائے۔ اسے بھی آج اتنی جلدی واپس آنا تھا۔ ایک دم کھڑی ہو کر جیسے اپنے چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگی۔ اسی وقت وہ اندر داخل ہوا۔ فطری بات تھی، اس چھوٹے سے خیمے میں اس کی سب سے پہلی نظر اسے پر پڑ رہی تھی، جبکہ وہ بالکل اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس 6 فٹ سے بھی کچھ نکلتے ہوئے قد کے مالک مضبوط اور توانا مرد کے کپڑے اس کے دھان پان سے وجود پر کیسے سما سکتے تھے؟ جینز کے پائچوں کو پتہ نہیں کتنی دفعہ فولڈ کر کے اپنے ناپ کا بنایا تھا۔ شرٹ کے کندھے پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ہاف سلیوز فل محسوس ہو رہی تھیں اور ٹی شرٹ کی لمبائی گھٹنوں کے قریب قریب ہی تھی۔ وہ اتنی بری طرح اب تک کی زندگی میں کبھی شرمندہ نہ ہوئی تھی جتنا آج ہونا پڑ رہا تھا۔ اندر گھستے ہی اس نے بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ اس میں تو اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اس کی طرف ایک نظر ہی اٹھا کر دیکھ لیتی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھا اور بیگ میں سے اپنا پورا ریوالور اور کچھ دوسرا سامان نکالنے لگا۔ 2-3 منٹ میں اس کام سے فارغ ہو کر وہ پلٹا تو وہ ہنوز اسی طرح کسی بت کی مانند کھڑی تھی۔ تمہیں کسی نے سزا میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ یہ میرا ریوالور تنگ کر رہا تھا تو میں دوسرا لینے کے لیے آیا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ باہر نکلنے لگا، پھر کچھ خیال آنے پر رک کر اس سے بولا، کل کی طرح بھوکی مت بیٹھی رہنا، کچھ کھا لینا، ٹھیک ہے؟ اس نے بمشکل سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، بڑے عام سے انداز میں، جیسے کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہی نہیں۔ بڑی دقتوں سے سر ہلایا کہ وہ جواب کا منتظر تھا۔ ہارون خداحافظ کہتا جا چکا تھا اور وہ خود کو کوستی کارپیٹ پر گر پڑی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اس سے پوچھ کر اس کے کپڑے لے لیتی۔ وہ منع تو نہیں کرتا، کم از کم اس شرمندگی سے تو وہی بات اچھی تھی، مگر اتنی عقل ہوتی تو رونا کس بات کا تھا؟ اس کی ہدایت کے برعکس وہ بھوکی بیٹھی رہی۔ خود پر غصہ اتنا آ رہا تھا کہ کھانا کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے سوکھ گئے تو اس نے جلدی سے اس کے کپڑے اتارے جیسے بہت بڑا گناہ کر رہی تھی۔ اپنا ریڈ اور بلیک پرنٹڈ کاٹن کا سوٹ پہن کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے کپڑے اگرچہ آئلہ نے تھوڑی دیر ہی پہنے تھے، مگر اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں دھو کر رکھا جائے، اس لیے کپڑے دھو کر سکھائے اور پھر اسی طرح طے کر کے انہیں بیگ میں رکھ دیا۔ آج کا تمام دن اسی مصروفیت کی نظر ہو گیا۔ کبھی ایک جوڑا دھل رہا ہے تو کبھی دوسرا سوکھ رہا ہے۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو سکون کا سانس لیا، جیسے کسی مصیبت سے چھٹکارا مل گیا۔ کپڑوں کے مسئلے سے نجات ملی تو اس کی بے توجہی کی شکایت کرتے بالوں کی آخرکار قسمت جاگ اٹھی۔ بالوں کو سلیقے سے بینڈ میں جکڑا اور کارپیٹ پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔